بہت ساری بدعات خرافات پورے مہینوں میں آ گئی ہیں، تو محرم الحرام بھی مبتلا ہے، لوگوں نے محرم الحرام کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، بہت ساری بدعات پھیلا دی ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے یہ سمجھایا ہے کہ جو شخص میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرف جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے، نُصْلِهِ جہنم، انجام اس کا جہنم ہے۔ آپ سب مجھے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ بھائی نظر آ رہے ہیں، تو میں بات کو زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، آپ خود سمجھتے جائیں۔ تو ہمارے لیے معیار، کسوٹی، نمونہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ گویا صحابہ کرام نے جو کام دین سمجھ کر کیا، ہم بھی اس کو دین سمجھ کر کریں گے، اور جو کام صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا دین سمجھ کر، سبب موجود تھا، اس کے باوجود صحابہ نے وہ کام نہیں کیا، اگرچہ دکھنے میں وہ کام کتنا ہی خوبصورت نظر آئے تو وہ دین نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ معیار صحابہ ہے، یعنی بندہ کوئی بھی دینی کام کرتا ہے، آپ اس سے دلیل مانگیں کہ آیا یہ کام حضور سے، صحابہ سے یا تابعین سے ثابت ہے، اگر وہ ثابت کر دیتا ہے تو وہ دین ہے، اور اگر سبب موجود ہونے کے باوجود صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو وہ قطعا دین نہیں بن سکتا۔ اور حدیث میں نے پڑھی ہے مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو شخص ہمارے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرے گا فہو رد، وہ مردود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین مکمل کر کے گئے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، جب حضور پر دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں، محرم الحرام حضور کے زمانے میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ بولیں گے آپ؟ آیا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں محرم آیا ہے نا؟ کوئی نئی بات تو نہیں کہ محرم حضور کے زمانے میں آیا نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں آیا نہ ہو، اسلاف کے زمانے میں آیا نہ ہو، ابھی محرم ہماری زندگی میں آیا ہے تو ہم نئی چیزیں اس میں ایجاد کر لیں، ایسا ہے نہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں محرم آیا تھا تو حضور نے امت کو کیا چیزیں سکھائی؟ بھئی دو چیزیں حضور کی زندگی سے ثابت ہیں محرم کے حوالے سے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت سے پہلے ملت ابراہیم پر تھے، مکے والے لوگ کافی ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والی اپناتے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے جو ملت ابراہیمی سے ثابت ہوتی تھی حضور ان پر عمل کرتے تھے، ان میں سے یہ ہے محرم کے روزے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں بھی آپ روزے رکھتے رہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد افضل نفلی روزے وہ محرم الحرام کے۔ یہاں آپ نے آ کے روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے ایک سوال عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو مدینے میں رہنے والے یہودی ہیں یہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو کہیں ہماری مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ حضور تو یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے پاس تشریف لے گئے. تو اس لیے اب امت کے لیے سبق یہ نکلا ہے محرم کے مہینے میں اگر کوئی خاص عمل ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ روزہ. اور روزے بھی 2، 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے محرم کے لیے جو ایک علیحدہ سے عمل ثابت ہے وہ روزہ رکھنا. اس کے ساتھ نا ایک اور عمل ہے محرم کے ساتھ. مشکات شریف میں حدیث ہے، سند اس کی ضعیف ہے. علماء نے مختلف سندوں کو ملا کر اس حدیث کو قبول کیا ہے. ہم اس پر زور نہیں دیتے، اگر کوئی کرتا ہے تو منع بھی نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے گھر میں کھانے پینے کے حوالے سے وسعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی روزی میں وسعت عطا فرمائے. تو یہ 2 عمل بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہے. ایک روزہ رکھنا اور دوسرا مستحب کے درجے میں ہے، لازم کے درجے میں نہیں ہے. اپنے گھر والوں پر رزق کی کھانے پینے کے حوالے سے جو آسانی اور وسعت ہے. بس یہ 2 چیزیں محرم کے حوالے سے حضور اور صحابہ سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں محرم کے حوالے سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں وہ سب ہماری ایجاد ہے، نہ ان کا حضور سے تعلق ہے نہ صحابہ کرام سے تعلق ہے. مثال کے طور پر اکثریت مسلمانوں کی محرم الحرام میں شادی کرنے کو ناجائز سمجھنے لگے ہیں. آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے یہ بات. اللہ کے بندوں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح محرم الحرام میں ہوا. نہ اللہ نے منع کیا، نہ رسول اللہ نے منع کیا، نہ صحابہ نے منع کیا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد ان کی اولادیں محرم میں نکاح کرتی رہی ہیں. آج کا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکات نہیں دیتا، پردہ نہیں کرواتا، وہ مسلمان آگے آگے ہوتا ہے نہیں یہ نکاح نہیں کرنا، حضرت حسین کا غم ہے. یاد رکھو، شریعت کو پامال نہ کرو. شریعت نے ہر چیز کی حدیں مقرر کی ہیں. اگر فوتی ہو بھی جائے اس کا سوگ 3 دن ہوتا ہے، وہ بھی عورت کے لیے حکم ہے. والد فوت ہوا ہے، گھر والا فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے. ان کے والد ابو سفیان کا جب انتقال ہوا، 3 دن جب مکمل ہو گئے، انہوں نے عرب کے اس وقت کے مطابق جو زیب و زینت کا سامان تھا وہ منگوایا اور زیب و زینت کی. پھر فرمانے لگی مجھے زیب و زینت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں امت کی بیٹیوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ 3 دن سے اوپر جائز نہیں. تو یہ من گھڑت بات ہے بھائی، محرم میں شادی نہیں ہو سکتی. خود کربلا میں شادیاں ہوئی ہیں، کوفہ میں شادیاں ہوئی ہیں. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ حضرات چاہیں گے تو ہم آپ کو تحریر کی صورت میں فتاویٰ پیش کریں گے اور تاریخ سے یہ باتیں دکھائیں گے کہ خود اہل بیت کی شادیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم میں ہوتی رہی.
اور آپ جانتے ہیں نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مسلمان جانتا ہے ان کے کتنے ٹکڑے ہوئے بھائیوں؟ جب فضائل اعمال کی تعلیم نہیں کراتے حضرت، 11 ٹکڑے ہوئے نا حضرت حمزہ کے۔ کس مہینے میں یہ جنگ احد ہوئی؟ شوال کے مہینے، شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 ٹکڑے ہوئے، لیکن حدیث میں آتا ہے اگلے سال شوال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی۔ اگر کسی مہینے میں کسی اللہ والے کا شہید ہو جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شادی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے پورے 12 مہینے میں شادیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے سے بڑھ کر غم اس امت میں کوئی اور ہے؟ حضور نے رحلت فرمائی، وصال فرمایا ربیع الاول میں، کیا آپ لوگ ربیع الاول میں شادیاں نہیں کرتے؟ کسی نے دلیل دی ہے آج تک کہ ربیع الاول میں حضور کا وصال ہوا لہذا شادی منع ہے؟ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے دکھ کا، ان کی پریشانیوں کا غم، ان پر ہونے والے مصائب کا غم، وہ صرف محرم نہیں بلکہ پورا سال ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ بھی آپ نے سمجھ لیا، اس کا صحابہ سے اہل بیت سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات ہے محرم حضور علیہ السلام کے زمانے میں آیا، صحابہ کے زمانے میں آیا، ہمارے 4 ائمہ کے زمانے میں آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے اہل بیت، ان کے گھر والوں کی موجودگی میں محرم آتا رہا، لیکن کسی حدیث میں، کسی تاریخ کی معتبر کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت نے رواج بنایا ہو کہ محرم کے مہینے میں قبرستان جانا ہے اور قبریں جا کے سیٹ کرنی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے روزانہ جاؤ، حد سے بعد جاؤ، جمعہ جاؤ، اب قبر میں کوئی خرابی آ گئی ہے نئی مٹی اس کے اوپر ڈال دو، روزانہ جاؤ، قرآن پڑھو، صدقہ جاریہ کرو، روزانہ کا ثواب بھیجو۔ دین کا حکم یہ ہے، لیکن ابھی محرم آتا ہے بلا تفصیل ہر مسلک کے لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی دلیل تو دو، کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے دلیل تو ضروری ہے۔ ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، ایام تشریق 9 ذی الحج سے لے کر 13 کی عصر تک آپ لوگ ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھتے رہے بھائی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہے نا۔ لیکن 13ویں کی عصر کے بعد جو مغرب آئی ہے اس میں پڑھا آپ نے؟ کیوں گناہ ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا گناہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، گناہ نہیں ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے مؤذن صاحب نے اذان دی ہے، اللہ اکبر سے شروع کی، لا الہ الا اللہ پر جا کر انہوں نے اپنی اذان ختم کر دی، محمد الرسول اللہ نہیں بولا، حالانکہ محمد الرسول اللہ وہ جملہ ہے جب تک اس کا اقرار نہیں کریں گے تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہے نا مولانا زکریا؟ لیکن اگر میں ابھی فتویٰ دے کے جاؤں کہ عشاء کی اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی ملانا ہے، تو آپ میں سے کون میرے فتوے کو مانے گا بھائی؟ سارے رد کر دیں گے۔ میں کہوں گا اوہو آپ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے،
آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ہمارے حضور نے لا الہ الا اللہ پر اذان ختم کروا دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، بات کتنی صاف ہو گئی کہ جس طرح اذان لا الہ الا اللہ پر ختم، محمد الرسول اللہ ہم اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جملے بہت پیارے صحیح، لیکن ہم 13ویں کی مغرب سے یہ کلمے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قبرستان جانا بہت اچھی بات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جانا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا مہینہ اس کام کے لیے خاص نہیں فرمایا۔ اور ہمارے دیہاتوں میں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کھجور سے چھڑیاں اتار کے بغیر اس سے پوچھے وہ بابا کی قبر پہ جا کے ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، چوری کی چھڑی اپنے بابا کی قبر پر ڈالنے سے بابا کی بخشش ہو جائے گی؟ اور نمبر 2، آپ لوگ یا معاشرے والے کیا کرتے ہیں، سیویاں پکا لی، جبڑے پکا لیے یا کچھ فروٹ لے لیے اور وہاں جا کے آپ نے ختم پڑھوا لیا۔ یہ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ کس صحابی نے یہ عمل کیا ہے؟ بھائی ہر مسلک کے علماء ہمارے بریلوی بھائی زیادہ کرتے ہیں، تو ان کے جو اعلی حضرت ہے نا، ان کی یہ موجودہ ہمارے جو دیوبندی علماء ہیں اپنے علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ جو بریلوی ہیں وہ اپنے علماء کے نہیں پڑھتے، میں دعویٰ سے کہتا ہوں اگر پڑھتے تو ہم آج ہمارے موجودہ اختلاف ہی نہ ہوتے۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو بریلوی جماعت کے امام ہیں، بانی ہیں، ان کی کتاب ہے میرے پاس، احکام شریعت۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے قبرستان میں مٹھائی لے جانا گناہ ہے، قبرستان میں کھانا لے جانا گناہ ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کھانا گناہ ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے، کھانے کی جگہ نہیں۔ حضرت ان کی کتاب میں صاف صاف موجود ہے۔ اب اگر ان کے علماء پڑھتے بتاتے تو اختلاف تھا۔ اسی مولانا احمد رضا خان کی ایک کتاب ہے رسائل اعلی حضرت، اس کے اندر ایک 90 صفحے کا رسالہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو عورت قبرستان جاتی ہے کسی اللہ کے ولی کی دربار پر، جب تک واپس نہیں آتی تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اب اگر ہمارے بریلوی موجودہ علماء حضرات اپنے امام کی یہ کتاب پڑھتے پھر بتاتے تو آج یہ شور، یہ ولولہ، یہ قبرستانوں میں جو خرافات ہیں یہ ہوتی۔ اب قبرستان میں میلے ٹھیلے لگیں گے، 10 محرم کو، 9 محرم کو، 8 محرم کو ہماری خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو کوئی بتانے والا تو نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سبیل لگانا، ویسے پانی پلانا بہت عظیم صدقہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل صدقہ قرار دیا ہے۔ جیسے ابھی گرمی کے دن چل رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے ایصال ثواب کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں، روزانہ کی بنیاد پر کریں، دکانوں کے باہر کریں، دفاتر کے باہر کریں، اپنی گلی میدان میں کریں اس کا انتظام، کوئی منع نہیں ہے۔ اس کا تعلق محرم کے ساتھ جوڑنا غلط ہے بھائی۔ اور نظریہ کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے پیاسے۔ اب ہم یہ سبیل جو بانٹ رہے ہیں نا، تو نظریہ بنائے ہو نا مولویوں نے کہ جو چیز ایصال ثواب کے لیے کرو گے نا وہی چیز پہنچے گی۔ مولویوں نے آپ کو عجیب چکر رکھا ہے، چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے کہتے ہیں حلوہ پکانا ہے، کیونکہ حلوہ آگے بچہ ہے نا وہ کھانا کیسے کھائے گا۔ وہ اللہ کے بندے وہ جا تو مولوی کے پیٹ میں رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بچے کے پیٹ میں جا رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں تو ہم جو پانی بانٹیں گے تو یہ پانی حضرت کو جائے گا۔ آپ کا یہی نظریہ ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید الشہداء الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔
کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ بتائیں حضرت حسین شہادت کے بعد کہاں ہیں؟ بولو بھائی جنت میں ہے نا، سب کا یقین ہے نا، سب کا ایمان ہے. حضرت حسین جنت میں ہے، یقیناً جنت میں ہے. حضرت حسین پیاسے نہیں ہیں، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنے ہوئے ہیں. ان کی شہادت کے بعد تو جنت کے چشمے ان کے لیے کھل گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ ابھی تک وہ پیاسے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں آپ یہ دیکھیں نا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں. کربلا میں یہ 8-9 سال کی عمر کے تھے، یہ اکیلے بچ گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، شہادت کے بعد انہوں نے لمبی عمر پائی، مدینہ میں کئی سال تک رہے. ان کی زندگی میں کئی مرتبہ محرم آیا، لیکن کسی محرم میں انہوں نے سبیل کا انتظام نہیں کیا. تو آج کا مسلمان نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسین کے بیٹے سے بھی بڑھ گیا.